ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ تشریف فرما محترم و محتشم سادات و علماء، باوقار سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام و عقیدت و الفت و محبت کے ساتھ بارگاہ جان عالم سید عالم نور مجسم میں درود و سلام کی نظر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے ایک بار اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات، 2024 یہ ختم ہونے کو ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، اور 2025 پوری طرح سے شروع ہو چکا ہے۔ دعا کریں وباء 24 ختم ہو جائے اور چھٹی کی بہاروں سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفیض فرما دے۔ خوش بخت ہیں آپ حضرات کی ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں جس میں 2 سال آپ کو مل گیا، ایک 24 بھی مل گیا اور 25 بھی مل گیا۔ 24 کو آپ نے رخصت کر دیا اور 25 میں اس عہد کے ساتھ داخل ہوئیے جو تعلیم سرکار غوث اعظم ہے، تعلیم سرکار غریب نواز ہے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اگر ہم ان بزرگوں کے نقوش پا کی اتباع کر لیں تو آنے والا وقت ہمارا ہوگا، آنے والا سال ہمارا ہوگا، نکلنے والا سورج بے پناہ برکتیں اور کامیابیاں لے کے طلوع ہوگا۔ بس ہمیں اپنے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب تک جو کچھ بھی گناہ ہم سے آپ سے سرزد ہوئے، اپنے رب کے حضور ہم اور آپ توبہ کریں اور پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی توبہ کریں کہ ہم سب سے جو گناہ اور خطائیں ہوئی ہیں مولا تو معاف فرما دے، ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے، ہم سب سے تو راضی ہو جا، اور جو نکلنے والا سورج ہے مولا جن بندوں کو تو نے بخش دیا ہے، آج جو سورج نکلنے والا ہے ان کے صدقے میں سورج نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرات، مجھ سے پیش رو خطیب حضرت علامہ بالفضل اولانا محمد عرفان صاحب نقشبندی جو بہت فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے، میں بھی محظوظ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالی حضرت کے علم و فضل میں بے پناہ اضافہ فرمائے
ان کے بعد مداح رسول نے، ان سے پیشرو علماء اور مداحان رسول نے مصطفیٰ پیارے کی نعت پیش کیا، اللہ قبول فرمائے۔ مداح رسول حضرت مہدی صاحب جو ہمارے پرانے محبین میں سے ہیں، بڑی پیاری اور بہت عمدہ نقابت فرما رہے ہیں، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ میرے بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں چمنی فاطمی کے پھول، اولاد رسول، میرے مصطفیٰ کے شہزادے اپنے تمام تر خاندانی اور علمی فیضان کو لے کر کے تشریف فرما ہے۔ حضرت کے فضل جو ہے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اسٹیج پہ ہمارے محبین علماء اور ہماری جماعت کے ایک بہت باوقار شخص محب العلماء محترم شعبان بھائی نظامی، جو حضور خطیب البراہین کے سچے عاشق ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، بحمدہ تعالیٰ وہ بھی تشریف ابھی تھوڑی دیر پہلے لا چکے ہیں۔ ان علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا کم علم کیا گفتگو کرے گا، مگر تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو آپ سے کر لی جائے۔ میرے عزیزو، یہ وقت جذبات کے رو میں بہنے کا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا وقت ہے۔ پہچانے ہم ہیں کون، ہم کیا بس پیدا کر دیے گئے، ہمارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کچھ آنے کا مقصد ہے۔ جو لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں، آج کی رات قلبوں میں عیاشیوں کے اڈوں پہ گزار رہے ہیں، شراب پی کے مدہوش پڑے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جن کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم 2025 میں اور موج مستی کریں گے، مگر ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، رب نے پیدا فرمایا تو فرما دیا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں عبث نہیں پیدا فرمایا، بلکہ تمہیں اس لیے پیدا فرمایا کہ تم میری عبادت کرو۔ اور جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، رب کے فرمان پہ عمل پیرا ہوتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، تو دنیا میں بھی اسے اللہ عظمتیں اور افتخار عطا فرماتا ہے، اور بعد موت جب قبر میں جاتا ہے تو مسکرا کے میرے آقا فرماتے میرا دیوانہ آیا ہے، میرا عاشق آیا ہے۔ میرے عزیزو، جتنی زندگی گزر گئی ہے، اب نہ وہ لمحے آئیں گے، نہ وہ ساعت آئے گی، نہ وہ گھڑی آئے گی۔ اب جو باقی بچے ہیں ایام، انہیں بامقصد گزاریے۔ جو لمحات اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں، انہیں کارآمد بنائیے۔ یہ سوچ کر کے 2025 میں داخل نہ ہوئیے کہ ابھی ہم 20 سال کے ہیں، ابھی 25 سال کے ہیں، ابھی 30 سال کے ہیں، ابھی 50 سال کے ہیں، کم سے کم 80 سال جینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان بیٹے کا لاشا کبھی بوڑھا باپ اٹھاتا ہے، اور کبھی بوڑھے باپ کی لاشے کو جوان بیٹا اٹھاتا ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، نہ جانے کتنے ہمارے اور آپ کے دوست جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج وہ تنہا ایک کفن اوڑھ کر کے اپنے اپنے قبروں میں سو رہے ہیں۔ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک عاشق صادق نے بڑی پیاری بات کہا کہ ہم سب کو ایک بڑا اہم پیغام دیا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ رطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ کس نشے میں شرسار ہے دنیا میں بسنے والے افراد کہ وہ آج کے اس نائٹ میں عیاشیوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، انہیں جانے دو۔ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ ہمیں اور آپ کو آج کی رات میں محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو 2024 گزرا، زندگی کے ایام گزرے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھا، کتنے روزے رکھے، کتنا غریبوں سے پیار کیا، کتنا صدقہ و خیرات ہم نے کیا۔ زندگی کو ہم نے با مقصد بنایا یا بے مقصد بنایا؟ اگر بے مقصد گزرا ہے، گزری ہے راتیں اور بے مقصد گزرے ہیں دن، تو آج کی رات
में तौबा कर लो। हदीस पाक में आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। सच्ची तौबा कर लो, रब के हुजूर माफी मांग लो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। नमाज फज्र आपकी कज़ा न होने पाए, नमाज ज़ोहर बजमात आप अदा फरमाएं, कुरान की तिलावत करें। माँ बाप पर लाजिम है अपने बच्चों की सही तरबियत करें, बच्चों पर लाजिम है अपने माँ बाप का एहतराम करें। हमने शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। आज माँ बाप की गफलत का नतीजा ये है, बच्चे शराबी हो रहे हैं, बच्चे जुआरी हो रहे हैं, बच्चे अय्याशियों के अड्डों पे जा रहे हैं, बच्चों के हाथों में कुरान होने के बजाय बच्चों के हाथ में ताश के पत्ते होते हैं, बच्चों के जबानों पे नाते मुस्तफ़ा होने के बजाय उनके जबानों पे गालियां हैं। क्या हम इसीलिए पैदा किए गए हैं? क्या हमें बेहतरीन उम्मत का लक़ब इसीलिए दिया गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत बेहतरीन हो क्यों? तामुरूना बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। आज हम अपने बच्चों को भलाई की तालीम से दूर रखे हुए हैं। हम न खुद भले बन सके, न अपने बच्चों को भलाई की तहलीस पे हम ला सके, हम शरीयत को न समझ सके, न अपने बच्चों को शरीयत समझा सके। आज का बूढ़ा बाप जब ओल्ड होम पहुंचा दिया जाता है तब उसे ख्याल आता है, काश अपने बच्चों को हम मुस्तफा प्यारे के दीन को सिखलाए होते। कुरान हमारा बच्चा पढ़ लिया होता तो कुरान पढ़ने के बाद में उफ तक न कहता। इसलिए कुरान में रब ने फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप को उफ तक न कहो। अगर हदीस मुस्तफा पढ़ लिया होता तो उसे मालूम होता, रज़ा रब्बे फी रिदल वालिदैन व सख्तु रब्बे फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप की रजा में अल्लाह रसूल की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह रसूल की नाराजगी है। जब बाप को बेटा ओल्ड होम छोड़ देता है, जब फुटबॉल बनाता है, तब बाप की आंखों में आंसू आते हैं, तब वो उलमा के पास जाते हैं, वो आइम्मा के पास जाते हैं और कहते हैं, हजरत देखिएगा हालात तो गुफ्ताबे हो चुके हैं, मेरा बेटा जो नहीं सुन रहा है। काश हम अपने बच्चों को वो तालीम देते जो तालीम खुदा और रसूल है। वल्लाहि नसीब मैं कहता हूँ, आप एक आवाज लगाते, बेटा दोनों हाथ बांध के खड़ा हो जाता। माएँ जब बाकी पाकीज़ा होती थी तो बच्चे हुसैन की शक्ल में मुस्कुराया करते थे। माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तो बेटा हसन मुस्तफा बनकर के सिपाही बनता था। माँ जब 18 पारे की हाफिजा होती थी तब बेटा गौसे आज़म होता था। माँ जब इस वक्त वो ताबिंदा सितारा होती थी तब उसकी गोद में इमाम अहमद रज़ा खेला करते थे, मुफ्ती आजम खेला करते थे, ताजुश्शरिया खेला करते थे। आज आलम है, माओ के हाथों में टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, बाप के जबानों पे गालियां होती हैं, हराम लुकमा हम खिलाते हैं। हमारे बच्चे बुरे बनते जा रहे हैं, सोसाइटी बिगड़ती जा रही है। आज जलसा करने की जरूरत ना पड़ती अगर हम अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन को सिखाए होते, शरीयत मुस्तफा का अगर उन्हें की रोशनी दिए होते तो आज हमारा बच्चा रात जा रही होती अपने गुनाहों का मुहासबा करता, नेकियों को काउंट करता, रात में तहज्जुद पढ़ता, रो करके दुआएं मांगता। मौला आने वाली सुबह को हमारे लिए बेहतरीन सुबह बना दे। मेरे बाप बाप को अजमत अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। हमसे कोताहियां हुई हैं, हम गफलत के शिकार रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल रहे हैं। हर माँ बाप से मैं गुजारिश करूंगा, ये अर्ज करूंगा, अभी भी वक्त है, आप अपने बच्चों को सही तालीम दें, अपने बच्चों को अपने उलमा और इम्मा से जोड़ें, अपने बच्चों को दीन की राह पे लेकर के चलें। आप अपनी तारीख भूल गए हैं। पहले आलम ये था, बाप ने शराब छोड़ दिया और बेटे को दीन का सिपाही बना दिया। आपको बहुत दूर नहीं बल्कि 1400 साल पहले मैं लेकर के चल रहा हूं, जब मुस्तफा प्यारे का जाहिरी जमाना था। जमाना तो आज भी है, जमाना कल भी रहेगा, हश्र में भी जमाना मुस्तफा का होगा और जन्नत में भी जमाना मुस्तफा ही का होगा। उन्हीं की बोली बोली जाएगी, उन्हीं के नगमे पढ़े जाएंगे और उन्हीं की अजमतों के तारे खिलेंगे, जिसको देख के हमारी आंखें ठंडी होंगी। इसीलिए भी किसी ने पढ़ा था, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ताजदार कायनात रहमत आलम की तालीम से हमने अपने बच्चों को रोशनास नहीं करा। हमारे बच्चे बुराइयों की दहलीज पे चले गए, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे,
لگے, عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے گئے اور برائیوں کا دم بھرنے لگے. آؤ میں آپ سے عرض کروں, دیکھو مصطفیٰ پیارے رحمت عالم کا نور بھرا ہوا زمانہ ہے, پیارا زمانہ ہے, زمانے ظاہر جسے ہم کہتے ہیں وہ زمانے مصطفیٰ ہے. نبی کون و مکہ رحمت عالم نے وہ لوگ جو شراب پیا کرتے تھے, وہ لوگ جو جوا کھیلا کرتے تھے, وہ جو اپنی بچیوں کو زندہ قبر کے حوالے کیا کرتے تھے, اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جب دو قبیلے چلتے اور ایک کا کاندھا دوسرے کاندھے سے ٹکرا جاتا تھا تو تلواریں نیام سے باہر نکال لیا کرتے تھے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے یہاں لوگ بچیوں کو ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد سینہ ان کا فخر سے تنا ہوتا تھا. میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں جو شراب کے اس طور پہ دل دادا تھے کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہونے کے بعد شہد نہیں, ان کو کھجور نہیں, بچے کے حلق میں جو پہلا لقمہ جاتا تھا وہ شراب کی گھوٹ ہوتی تھی, شراب کے قطرات ہوتے تھے, وہ بچوں کو پلاتے تھے. مگر جب تعلیم مصطفیٰ سے روشناس ہوئے, شراب بھی چھوڑ دیا, بچیوں کو مارنا بھی چھوڑ دیا, عیاشیاں بھی چھوڑ دیا, زنا بھی چھوڑ دیا, اپنا محاسبہ کرنے لگے اور زمانہ پکار پکار کے کہنے لگا جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تاجدار کائنات کی نظر کیمیا نے ان لوگوں کو زمین کی پستی سے اٹھا کر کے الشاشیہ بیت النور کا مسافر بنا دیا. یہ مصطفیٰ پیارے کی نگاہ تھی اور نبی کے دیوانوں کا عالم ہی ہوا. مکہ کی سرزمین میں 40 افراد ہیں چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں. ابھی حضرت علامہ نے آپ سے بتلایا آپ اس وقت جاگیں گے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. آپ ابھی بیدار ہو جاؤ, مسجدیں بھی ہیں, آپ کے گھر بھی ہیں, آپ کی عزت محفوظ ہے, ابھی بیدار ہو جاؤ. ابھی کچھ نہیں آپ سے چھینا ہے, اگر خاموش رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے لاک ڈاؤن کا زمانہ دیکھا ہوگا, مسجدیں تھی دروازے کھول نہیں پاتے تھے, مسجدیں تھی آپ کی پیشانیاں تڑپتی تھی, آپ مسجدوں میں جا نہیں پاتے تھے. کیا اسی کے منتظر ہو؟ ایسا انتظار مت کرو, مسجدیں موجود ہیں, دروازے کھلے ہیں, 5 وقتہ نماز کے لیے آؤ, برائیوں کی دہلیز چھوڑ دو, خدا کو راضی کر لو, انقلاب آئے گا, پھر دیکھنا بہاریں آپ کے لیے ہوں گی, کامیابی آپ کے لیے ہوں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ. بھیونڈی کی خوش عقیدہ مسلمانوں, تم وہ ہو اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے فرمایا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. جو بہترین ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. رات کے اس وقت میں جب سونے کا وقت ہے, میں بہت فکری گفتگو نہیں بلکہ دل پہ لگنے والی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ہمارا حال کیا ہے, ہم ہیں کیا, ہمارے معاملات کیا ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کس روش پہ چلنا ہے, ہمیں کس ڈگر پہ چلنا ہے. آپ سو رہے ہیں, آپ کو جگنا ہوگا. آپ دوسروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں, آپ کو اپنے کلچر کو دوسروں میں لا کر کے اس کی روشنی سے دوسروں کے معاشرے اور دل کی تاریکی کو دور کرنا پڑے گا, پھر آپ کے لیے بہار ہی بہار ہے. آؤ میں آپ کو بتلاؤں, مصطفیٰ پیارے کے دیوانے ہیں جو کلمہ پڑھے ہیں, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں. 40 لوگ ہیں, سرکار صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں بڑا پیارا شعر آپ نے پڑھا, دل خوش ہو گیا. سرکار صدیق اکبر وہ ہیں جب ایمان لاتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں تو 40,000 درہم جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آپ کے پاس تھا, سب لاکے قدم مصطفیٰ پہ ڈال دیا تھا اسلام کے لیے. آج دولت ہے, آج جلسوں میں آنے والے غریب افراد ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہے, وہ ہوٹل پہلے سے بک کر لیتے ہیں, عیاشیوں کی دہلیز پہ جاتے ہیں, مگر غلامان مصطفیٰ کا تیور دیکھو, ان کے پاس جو دولت اور جو ثروت ہوتا تھا اسے قدم مصطفیٰ میں ڈال کے کہتے تھے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ان کا یہ مجاز تھا. تو میرے مصطفیٰ نے رسوا نہیں فرمایا. جب دنیا سے گئے اور نبی کے روضے کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد پاک کو رکھا گیا اور آواز دی گئی میرے آقا آپ کا دیوانہ آیا ہے, اسے بغل میں قبر میں پہلو میں رکھا جائے آپ کے یا جنت البقیع میں رکھا جائے, تو آواز آتی ہے اندر سے ادخلوا الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو, اس لیے دوست دوست سے ملنے کا مشتاق ہے. اب آپ دیکھیے جب
مصطفیٰ جانے رحمت کے لیے صدیق اکبر نے سب قربان کر دیا تو قیامت تک میرے آقا نے اپنے پہلو میں آرام فرمانے کا موقع عطا فرما دیا۔ اے مسلمانوں، تم خوش نصیب ہو کہ صدیق اکبر کے ماننے والے ہو، فاروق اعظم کے ماننے والے ہو، سرکار عثمان غنی کے ماننے والے ہو، مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہو۔ ہم آج بہت سارے فطروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھیونڈی کے مسلمانوں، جہاں کچھ پیغام دینا ہے وہیں ایک پیغام یہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو اعتدال کی راہ پہ چل رہے ہیں، نہ ادھر گرنے والے ہیں نہ ادھر گرنے والے ہیں۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ نہ ان کی گستاخی برداشت کی جائے گی اور نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کی جائے گی۔ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے تو ہمیں اسی روش پہ چلنا ہے۔ صحابہ کو آپ پڑھو، تابعین کو آپ پڑھو، ان کی زندگی کو آپ پڑھو۔ آج ہمارے پاس دولت آئی، ہم کہتے ہیں کیا ہے اذان، کیا ہے نماز، کیا ہے علماء، حقیر سمجھنے لگتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو اپنا دین ہی ہمیں کم تر نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایکس مسلم بن کر کے ٹی وی پہ آتے ہیں۔ یہ کیا ایکس ہے؟ اسلام کا مسئلہ یہ جو مسلمان ہے تو اسلام سے نکلا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایکس وغیرہ ہم کیا جانے، ہم اسی کو مسلمان مانتے ہیں جو غلام مصطفیٰ ہے، جو رسول رحمت کے روش سے ہٹ جائے، ان کی تعلیم سے ہٹ جائے، وہ ہمارا نہ کل تھا نہ آج ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارا۔ وہ ہم مصطفیٰ پیارے کے دیوانے ہیں۔ آپ دیکھو اپنے آپ کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھو، نبی کے دیوانے جب کلمہ پڑھے ہیں تو اب مکے کی سرزمین پہ وہاں پہ تکلیفیں دی گئی مگر اسلام نہیں چھوڑا۔ آپ ان کو کوئلے پہ لٹایا گیا مگر اسلام نہیں چھوڑا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی مگر اسلام نہیں چھوڑا۔ آج دولت آئی یا تھوڑی پریشانی آئی تو ارتداد کی راہ پہ چلنے لگتے ہیں۔ ہماری بچیاں جب کالج سے آگے بڑھتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، پی ایچ ڈی کی راہیں آپ ہموار کرتی ہیں، ایم فل اور ایم اے کرتی ہیں تو ان کی شادیاں بھی وہاں ہوتی ہیں جو جہنم کے راستے پہ لے جانے والی شادیاں ہوتی ہیں۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے بیٹی تم سیدہ فاطمہ کنیز ہو، تو ہمیں یہ کہتی ہے ہمیں ہمارے راستے کو طے کرنے دیجئے۔ آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ یہ سارے حالات ہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچیوں کو کچھ بھی بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بے حیائی کی راہوں پہ نہیں ڈالنا ہے۔ عزت محفوظ ہے تو چاہے جو بنا لے، اگر عزت و وقار اور ہمارا ایمان چھن رہا ہے تو ہماری بچیاں جاہل رہیں گی مگر کسی کے آشیانے پہ جا کر کے بھیک نہیں مانگیں گی۔ یہ آپ کو کرنا ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا۔ اور آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو حضرت عشق مصطفیٰ کا جام نہیں پلا پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری بچیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں اور ہمارے بچے بھی غلط راہوں پہ جا رہے ہیں۔ کاش سونے سے پہلے ایک باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صحابہ اور صحابیات کی زندگی پڑھایا ہوتا، انہیں بتلایا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے، آج ہمیں رونا نہ پڑتا، آج ہم آہ و فغاں نہ کرتے، آج ہمیں جلسے اس حوالے سے نہ کرنے پڑتے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی مگر ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، اور اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یا اور سوا ہوگا۔ اسلام پھیلتا گیا، اسلام پھیلتا گیا۔ اب جب مسلمان مکہ سے نکلے تو روم گئے تھے، مسلمان مکہ سے نکلے تو ایران گئے تھے، مسلمان مکہ شریف سے نکلے تو چین گئے تھے، مسلمان مکہ شریف سے نکلے تھے تو ہندوستان آئے تھے، دنیا کے گوشے میں مسلمان پہنچے تھے مگر مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ ابتدائی اسلام میں کئی دن فاقی کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ فاقہ تو نہیں کر رہے ہیں، ابتدائی اسلام میں عالم میں تھا، کھل کے اذان نہیں دے سکتے تھے، آج آپ اذان دے رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں اسلام کا اظہار کرنا مشکل تھا مگر آج داڑھیاں ہمارے چہروں پہ ہیں، امامے ہمارے سروں پہ ہیں، جبے زیبتن کیے ہوئے یہاں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کل جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو ان تمام چیزوں پہ پابندیاں ظالموں نے عائد کر رکھی تھی مگر وہ سچے مسلمان تھے، ان کی گتھی میں نبی کون و مکہ کی محبت کو جو ہے مکمل طور پہ داخل کر دیا گیا تھا۔ اور وہ جب نکلے ہیں ایران گئے ہیں، ارسطو کی زمین پہ گئے ہیں، برخنس کی زمین پہ گئے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زمین پہ گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کہا تھا، وہاں کی آبادیوں نے کہا تھا، وہاں کے دولت مندوں نے کہا تھا، وہاں کے بادشاہوں نے
نے کہا تھا, وہاں کے جمال نے کہا تھا, وہاں کی رانائیوں نے کہا تھا, وہاں کے حسن نے کہا تھا, آجا مسلمان تیرے بدن سے بدبو آ رہی ہے, تو موٹے کپڑے پہنا ہوا ہے, کئی دن کا فاقہ کش ہے, آجا تجھے کھانا ملے گا, حسین بچیوں سے شادی کرا دی جائے گی, بس تو ایک بار مصطفیٰ پیارے سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کر دے. چین میں جانے والے مسلمانوں کو شراب اور شباب دونوں کی دعوت دی گئی تھی. روم میں جانے والے مسلمانوں کو ایمان چھیننے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی تھی, مگر وہ مصطفیٰ پیارے کے دیوانے یہ کہہ رہے تھے, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. تمہارے حسیناؤں کو اپنے قدموں کے ٹھوکے میں رکھتا ہوں, جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ ہو ان نگاہوں میں کوئی نہیں سما سکتا ہے, اس میں کسی کا حسن آ ہی نہیں سکتا ہے. ایران ہو چاہے روم ہو چاہے دوسرے ممالک ہوں, وقت ہوتا تو ایک ایک جگہ کے حوالے سے میں آپ کو بتلاتا کہ وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے, کن کن چیزوں کی لالچ دی گئی, مگر غلامان مصطفیٰ جہاں جہاں گئے ایک بولی بولتے رہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. مصطفیٰ پیارے آپ کے درے دولت بک چکے ہیں, اب ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا, ہمیں کوئی بیچ نہیں سکتا. یہ جو سال گیا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں 2024 کہتے ہیں, اس گنتی والوں کو امریکہ نے خریدا, روس نے خریدا, برطانیہ نے خریدا, اور پھر وہ بک گئے, اس لیے وہ درے مصطفیٰ میں بکے نہیں تھے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کو جب خریدنے کے لیے ایک نواب نے کہا تھا ہمارے حوالے سے قصیدہ لکھو ہم تمہیں خریدنا چاہتے ہیں, تو بریلی کی رضا نے کہا تھا بکا وہ کرتا ہے جو کہیں بکا نہ ہو. در نبی پہ امام احمد رضا بک چکے ہیں, اب ان کا سودا نہیں ہو سکتا, انہیں خرید نہیں سکتے ہو, انہیں بیچ نہیں سکتے ہو. کہا تھا وہ کیسے, کہا خریدنا چاہتے ہو, سنو میری فطرت دیکھو, میرا مزاج دیکھو, میری سوچ دیکھو, میرا نظام دیکھو, میرے قلندرانہ مزاج کو دیکھو. اور اٹھاتے قلم لکھتے ہیں, کہتے اپنے بارے میں قصیدہ لکھوانا چاہتا ہے. جس رضا نے کنز الایمان لکھا وہ کسی نواب کے بارے میں کیا لکھے گا, جس رضا نے ہدایت بخشش لکھا وہ کسی کے بارے میں کیا لکھے گا, جس رضا نے الدولۃ المکیہ لکھا وہ کسی کے بارے میں کیا لکھے گا, جس رضا نے حسام الحرمین شریفین لکھا وہ کسی کے بارے میں کیا لکھے گا. کہا پھر کیا کرو گے, کہا دیکھو میرا مزاج, قلم اٹھایا اور لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خال سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کہا تعریف وہ کرتے ہیں جو کسی کی تعریف نہ کرے. امام محمد رضا کا مزاج یہ ہے, جب لکھتے لکھتے تھک جاتا ہو تو کسی اور کی تعریف نہیں, قلم اٹھاتا ہو اور نبی کی ذوق و دعا کی تعریف کرتا ہو. قلم اٹھاتا ہو اور یوں کہتا ہو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آپ نے اپنا مزاج بتایا اور کہا کہ کرو مد اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں, میں بکنے والا نہیں ہوں. اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانو, تم بکنے والے نہیں ہو, تمہارے زمین کا سودا کوئی نہیں کر سکتا, تمہارے عشق مصطفیٰ کا سودا نہیں کوئی کر سکتا, تمہارے الفتوں کا سودا کوئی نہیں کر سکتا. اس 2025 میں داخل ہونے والے مسلمانوں تم ان صحابہ سے نصیحت حاصل کرو جو چین گئے تھے, جو فارس گئے تھے, جو ایران گئے تھے, جو ہندوستان آئے تھے, جہاں جہاں گئے تھے وہاں کے حسن نے آواز دیا تھا, دولت نے آواز دیا تھا, خوف نے ڈرایا تھا, اور ایسے عالم میں جب ان کے پھٹے کپڑے ہوتے تھے مگر نگاہوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا تھا. اقبال نے بہت پیاری بات کہا جسے میں بار بار پڑھتا ہوں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجم. جو اپنی نگاہوں میں مصطفیٰ پیارے کے در کا سرما لگا لیتا ہے اس کی نگاہوں میں کوئی نہیں جچتا. وہ تو یہی کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق و محبت, عشق و محبت, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. اپنے بچوں کو وہی تعلیم دو تو صحابہ نے ہم تک صحابہ کے تعلق سے پہنچا ہے, اور وہی مزاج لے کے آپ بھی آگے بڑھو. 1 روپیہ ہے تو اسلام کے لیے ہے, 1 بیٹا ہے تو اسلام کے لیے ہے, 1 ساتھ ہے تو اسلام کے لیے ہے, ہمارا سب کچھ ہے اسلام کے لیے, سب کچھ دے سکتے ہیں, عشق مصطفیٰ کا سودا نہیں کر سکتے ہیں. آج ہمارا عالم
आज़म ये है, दौलत आई तो हम फिर बुराइयों के दहलीज पे, बुरे दोस्तों के संगत में। कहते हैं इतना पैसा चला जाएगा, इतना रुपया खर्च कर देंगे। आज तो हमने उन पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है जो कहते हैं कि आप जलसा करते हैं 1,50,000 खर्च हो जाता है, हासिल क्या होता है? अरे जालिम, तुझे मालूम नहीं है, जिक्र मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने आसमान का शामियाना बनाया है, ये भी मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत है। सूरज चमक रहा है, ये भी मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत है। चाँद निकल रहा है, ये भी मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत है। जमीन को अल्लाह ने खजानों से भर दिया है, ये भी मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत है। तो इंसान होके 1,00,000 2 लाख में मर जाता है। जब शादियों में करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं, तब भी ऐसे लोग सोए रहते हैं, उन्हें फिर उनका कलम सूख जाता है, उनके मिजाज में लकवा पड़ जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं। अरे नबी के लिए 1,00,000 2 लाख क्या, अगर नबी के लिए हमारे जिस्म की एक एक बोटी भी मुस्तफा की अजमतों के लिए काम आ सके तो हम उसे भी देने को तैयार हैं। इसलिए हमारा गुंबदे खजरा सब कुछ कल भी था और आज भी है, नबी कल भी हमारे थे, जान से ज्यादा करीब, और आज भी हमारे जान से ज्यादा करीब है। हमें ये मिजाज लेके चलना होगा, हमें इस हवाले से आगे बढ़ना होगा। हम अपने आप को नबी का सच्चा आशिक बना लें, फिर हमारे बच्चे भी हमारे होंगे, हमारी बीवी भी हमारी होगी, हमारा माशरा भी हमारा होगा। हम आज अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। मुझे याद आता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जुल्म की इंतहा कुफारे मक्का ने कर दी थी, तो नबी कौनो मक्का ने अपने सहाबा को हबशा की जानिब, मदीना तैयबा की जानिब हिजरत की इजाज़त अता फरमाया था। सहाबा जा रहे थे हिजरत करके। यहीं पे एक मसला में उलमा की मौजूदगी में आपको बतला दूं, जहां दीन पे अमल करना दुश्वार हो जावे और दीनी राहों पे कांटे बिछाए जाने लगे, ईमान और अकीदा खतरे में आ जाए, वहां से हिजरत कर जाना ये सहाबा ताबईन की सुन्नत करीमा है, मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है। जहां दीन न बच सके, ईमान न बच सके, वहां से आप हिजरत कर जाओ, बरकत अल्लाह अता फरमाएगा। हजरात मोहतरम, सहाबा हैं मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ के मदीना तैयबा जा रहे हैं, एक करके निकल रहे हैं। एक सहाबी के बारे में जब मैंने पढ़ा, मेरी आंखें भीग गई, सावन भादों की तरह आंख बरसने लगी। वो सहाबी रसूल हैं, मुस्तफ़ा प्यारे के दीवाने हैं, नबी के सच्चे आशिक हैं, बेहतरीन उम्मत होने के जो ताज उनके सर रखा गया था उसकी लाज रखने वाले नबी के दीवाने हैं। चले हैं तो एक बेटी है, जरा दिल से सुनिएगा, कान से नहीं, दिल की कान से सुनिएगा। सहाबा की जिंदगी को देखिए, अपने आप को उसी रविश पे चलाइए। एक बेटी है, एक अहलिया है, कुछ थोड़ा सा सामान है, एक उठनी है, सामान को लिया, अपनी बीवी को लिया, अपनी छोटी सी बच्ची को लिया और फिर उठनी पे सवार हुए। जैसे मक्का शरीफ से निकलने वाले थे, मक्के के जालिमों ने आके रोक लिया, नकील थाम ली। कहाँ चले हो? कहा छोड़ दो नकील को, जाने कायनात की बारगाह में जा रहा हूँ, मुस्तफ़ा प्यारे की मुकद्दस दयार में जा रहा हूँ। अब दिल नहीं लगता है, सुबह होती थी चेहरे मुस्तफ़ा देखते थे, करार हो जाता था, शाम होती थी प्यारे आका की महफिल में आते सुकून मिल जाता था। अब मक्कतुल मुकर्रमा में दिल नहीं लग रहा है, हमें जाने दो। तो उन जालिमों ने कहा था, आप जो ये मक्का से कमा के सामान सोने चांदी लेके जा रहे हो, ये तो मक्का की मंडी में आपने कमाया है, आप इसे यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ले नहीं जा सकते हो। वो मुस्तफ़ा के दीवाने थे, डाल दिया कदमों में और कहा ये कदम में रहने वाली चीज है और नबी की मोहब्बत सीने में रहने वाली चीज है। कदमों में डाल दिया, कहा जाने दो, का नहीं ऐसे नहीं जा पाओगे, ये जो बेटी है ये मक्का की बेटी है, आपकी बीवी, आप इसे भी यहाँ छोड़ के जाइए। आपने अपने शरीक हयात से कहा था उतर जाओ, अल्लाह चाहेगा तुम भी आ जाओगी। एक छोटी सी बच्ची है, पूछो उस बाप से जिसकी बेटी को उससे जुदा कर दिया जाए। बेटी को भी जालिमों ने पकड़ लिया और कहा निवासी है मक्का की, आप इस मक्का की निवासी को भी लेके नहीं जा सकते हैं। मुस्तफ़ा के आशिक थे, दिल नबी की मोहब्बत में शर्सार था। बेटी छूट रही है ना, बीवी छूट रही है, दौलत कदमों में डाल दिया है और उसके बाद में बेटी की पेशानी का बोसा लिया सहाबी रसूल ने और कहा मेरी शहजादी खुदा चाहेगा तुम भी आ जाओगी। और उसके बाद में फिर चलने लगे, नकील थामा जालिमों ने और कहा जिस उठनी पे सवार होके जा रहे हो ये भी मक्कतुल मुकर्रमा की उठनी है। उठनी को भी छोड़ दिया, बीवी को छोड़ा है, माल छोड़ा है, बच्ची को छोड़ा है, उठनी को छोड़ा है। मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा की राहें पूछो इन उलमा से, इन सादात से जो तशरीफ ले गए हैं, आज भी रास्ते बन चुके हैं। पैदल का तसव्वुर रूह को कपकपा देता है और शदीद गर्मी अरब की होती है। आप वहां अगर चना रख दीजिए तो मैं मुबारक के साथ कह सकता हूं कि वो चना भी आप भून करके आप खा सकते हो, उसकी रोशनी में शदीद गर्मी वहां पे होती
ہوتی ہے. صحابی رسول ہیں, دل دکھا ہے, بیٹی چھینی ہے, دل زخمی ہوا ہے, شریک حیات جدا ہو رہی ہے, مال لے لیا ہے, اٹھنی لے لیا ہے, سوچ رہے تھے یہ سب لینے کے بعد میں ان کو پھر ہم مکہ میں روک لیں گے, بیوی کی محبت روکے گی, بیٹے کی الفت روکے گی, مال کی کا عشق روکے گا اور سواری کی قلت روکے گی. مگر وہ چلے اور چلتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا, کون روکے گا راہ سے مجھ کو, میں نے رخ کر لیا مدینے کا. اے رسول اللہ رحمت عالم کے دیوانو, تم اپنا تعلق تاجدار مدینہ سے لگا لو, ہزاروں مصیبتیں آویں مگر ایک بولی بولو, نبی کے دیوانگی میں زندہ رہیں گے اور روح نکلے گی تو اس طرح نکلے گی کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یہ مجاز لے کر کے بھیونڈی کے مسلمانوں تمہیں زندہ رہنا ہوگا. تم اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنے مزاج کو لوگوں کے درمیان لے جا کے پھیلاؤ. تمہارے جو بھائی روم گئے تھے, ایران گئے تھے, وہ شراب کی زمین تھی, عیاشیوں کی زمین تھی, برائیوں کی زمین تھی, مگر مسلمانوں نے وہاں جانے کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. شرابیوں کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے انہیں نبی کا غلام بنا کے شراب طہورہ کا دلدادہ بنا دیا تھا, عاشق مصطفیٰ بنا دیا تھا. روم کی سرزمین پہ اللہ اکبر کے لاہوتی نغمے گونجے تھے, تم نے یہ مجاز بنایا تھا. آج تم ناچنے والوں کے پاس جاتے ہو, ناچنے لگتے ہو, گانے والوں کو دیکھتے ہو, گانے لگتے ہو. ہمارے بچے اور بچیاں ہاف پینٹ شرٹ پہن کر کے چلنے لگتے ہیں. یورپ کے لوگ چل رہے ہیں, روم کے لوگ چل رہے ہیں, ہندوستان کا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والا چل رہا ہے. اے میری شہزادیوں, اگر تم جگ رہی ہو تو تم سن لو, ان ہاف پینٹ پہننے والیوں کے ساتھ تمہیں جہنم میں نہیں رہنا ہے. سیدہ فاطمہ کی کنیز تمہیں جنت میں بننا ہے. تمہارا لباس وہ ہو جو سیدہ فاطمہ نے دیا ہے, سیدہ زینب نے دیا ہے, سیدہ عائشہ نے دیا ہے, امہات المومنین نے دیا ہے. وہ لباس ہو, تمہارا چہرہ غیر محرم نہ دیکھنے پائے, تمہارا کردار پاکیزہ ہو. اور اے نوجوانوں, تمہارے ہاتھوں میں شراب نہیں ہو. اے نوجوانوں, تمہارے زبانوں پہ گالی نہیں ہو. اے نوجوانوں, تمہارا کلچر یہودیوں کا نہیں ہو. تم چلو نگاہیں جھکی ہوئی ہو, زبان پہ نعت مصطفیٰ ہو, زمانہ دیکھ کے کہے اسلام بھی اچھا ہے, مسلمان بھی اچھے ہیں. آج لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں اسلام تو اچھا ہے, مسلمان نہیں اچھے ہیں. ہمارے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہے, ہمارے سروں پہ عمامے نہیں ہے, نگاہوں میں عشق مصطفیٰ کا نور نہیں ہے, دل میں سرور نہیں ہے. لوگ ہم پہ تانے کس رہے ہیں. کاش وہ تیور جو بلال حبشی کا تھا وہ لے کر کے ہم آ جائیں, کاش وہ مجاز جو سلمان فارسی کا تھا وہ لے کر کے ہمیں, تو آج بھی چلیں گے. زمانہ قدموں میں ہوگا اور پھر زمانہ پکار کہے گا اسلام بھی اچھا, مسلمان بھی اچھے ہیں. بدلو اپنے آپ کو. بھیونڈی کے مسلمانوں, اپنی سوچ کو بدلو. ہمارا نوجوان شرابیوں کے بیچ بیٹھا شرابی بن گیا. ہماری بچیاں کالج گئیں, نقاب کو اتار کے پھینک دیا. باپ جینس اور ٹی شرٹ لا کے اپنے بچیوں کو دے رہا ہے. کیا منہ دکھلائیں گے تاجدار کائنات کو؟ کیا چہرہ لے کر کے ہماری بچیاں سید کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی؟ اتنی غیرت ہماری بڑھ چکی ہے. میرے عزیزو, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری بچیوں کو کوئی سمجھاتا تو ہماری بچیاں وہ مجاز لے کر کے جاتی جو سیدہ خدیجہ کا مجاز تھا. ہماری ماؤں نے تو پیدا ہونے کے ساتھ اگر بچیاں روئی ہیں, بہت تلخ جملہ ہے میرے بھائیوں, مگر آپ ہمارے ہو, کس سے ہم جائیں گے؟ کہاں درد و دل بیان کریں گے؟ کس سے اپنے دل کی بات کریں گے؟ آج بچی روتی ہے تو ماں ٹی وی آن کر دیتی ہے اور آنکھ کھلنے کے ساتھ وہ غلط مناظر دیکھتی ہے. ناچ کے مناظر, ننگے پن کے مناظر, عیاشیوں کے مناظر. بڑی ہوتی ہے بچی ہماری تو اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہے. ماں کو بھی فکر نہیں ہوتی ہے. ماں اگر وضو بنا کے اور تہجد پلا کے پڑھ کے دودھ پلاتی تو بچیاں ام الخیر بنتی, بچیاں کنیز فاطمہ بنتی. مگر آج یہ مجاز نہیں. باپ رزق حلال کھلاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے. اپنے بچیوں کو بتاؤ کہ تم غیروں کے ماحول میں جا کے ڈھل جاتی ہو. میری شہزادیوں, اپنی ماں امہات المومنین کو دیکھو ذرا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئی. ان کے بچپن کی, ان کے جوانی کی ایک سہیلی انہیں دیکھنے آئی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ مرض الوصال میں ہیں, آپ انتقال کرنے والی ہیں. ذرا غور سے سنیے گا, جا کے بتائیے اپنے بچیوں کو, اپنے خاندان میں, اپنے اعزاء و اقربا میں کیسی ہماری مائیں تھیں, کیا کردار ان کا تھا, کیسے ہم ہیں کہ جا کے بدل جاتے ہیں. آپ جہاں جاؤ
माहौल कबूल ना करो, अपना इस्लामी माहौल वहां पर छोड़ करके आओ। ये सहाबा की तालीम है। और 2025 की पहली नाइट का पैगाम बरकाती है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। हज़रत खदीजा के पास उनकी सहेली आई और मौत का वक्त है, रूह निकलने वाली है, तो चुपके से कान में क्या कहती है मेहदी साहब, कान में कहती है कि तुम तुजारे मक्का, सैयदे तुजारे मक्का, जो मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे, उनकी बेटी हो, तुम्हारा जनाजा बहुत धूम से निकलना चाहिए। तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो और तुमने मोहम्मद अरबी का दामन थाम लिया, उनके निकाह में आ चुकी हो, तुम इंतकाल करोगी, जनाजे में कौन आएगा? आज भी हमारे बच्चियों को ये कह करके उरगलाया जाता है कि तुम अगर पैंट नहीं पहनोगी, तुम अगर उरिया होकर नहीं चलोगी, तुम नकाब को अगर फाड़ के फेंक नहीं दोगी तो तुम्हें सेकंड क्लास का समझा जाएगा और तुम अपनी आजादाना जिंदगी नहीं जी सकोगी। हमारी बच्चियों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम दी जाती है, ये समझाया जाता है। वो तालीम देने के लिए एक सहेली गई थी सैयदा खदीजा को, जिनकी शहजादी हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके माँ के पास गई थी। कहा तुम बड़े बाप की बेटी हो, अगर तुमने भूल चूक में इस्लाम कबूल कर लिया है, मोहम्मद अरबी से तुमने शादी कर ली है, तो एक बार कान में मेरे कह दो मैं मोहम्मद अरबी को अल्लाह के रसूल नहीं मानती हूँ। मैं ऐलान कर दूंगी तुम्हारा जनाजा धूम से उठेगा। तुम्हें मक्का के रोसा और कुरैश के बड़े बड़े घरानों की बीवियां आके गुस्ल देंगी, कफन पहनाएंगी, तुम पे रोएंगी और शान के साथ मक्का के लोगों के कांधों पे तुम्हारा जनाजा उठेगा। लोग देखेंगे कि रईस तुजारे मक्का की बेटी का जनाजा उठ रहा है। तुम एक बार मेरे कान में जुमला कह दो, सैयदा खदीजा हमारी माँ है। क्या जवाब दिया था? बीमार हैं, रूह निकलने वाली है, मेरे आका की मुकद्दस खलवतों की राजदार हैं। उठ के बैठ जाती हैं और बैठने के बाद फरमाती क्या कहा तुमने, क्या तालीम दिया तुमने, क्या ज़हन और मिजाज तुमने हमें अदा किया? कि मैंने भूल चूक में कलमा पढ़ा है, मैं मुकम्मल होशो हवास में मैंने कलमा पढ़ा है, दीन मुस्तफा कबूल किया है। तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरा इंतकाल होगा तो मुझ पे रोने के लिए मक्का के कुरैश की बीबियां और बच्चियां नहीं आएंगी? वो आवे या ना आवे, मैं अपने आंखों से देख रही हूँ, पुराने बहिश्ती मेरे इस्तकबाल के लिए आ रही है। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जिस मोहम्मद अरबी का मैंने कलमा पढ़ा है और कायनात जिनके सदक़े में अल्लाह ने बनाया है, उनके सदक़े में अल्लाह ने हूरों को पैदा किया है, वो मेरे इस्तकबाल के लिए अभी से मेरे निगाहों के सामने आ रही है। आपका जब इस्तक़लाल ये देखा उस औरत ने, तो उसने कहा था इस आलम में तुम्हारा इस्तक़लाल इतना मजबूत है, गोया इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है। आओ आओ जल्दी करो, मुझे भी अपना हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दो, मैं भी इस्लाम लाना चाहती हूँ। और अपने मिजाज को बदला और पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो जाती है। जाते जाते सैयदा खदीजा ने एक ऐसी औरत को जो इस्लाम छुड़ाने के लिए आई थी, इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर दिया। वो औरत थी। ऐ नौजवानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ अधेड़ उम्र के मेरे भाइयों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितने बद किरदारों को नेक बनाया है। आपकी जिम्मेदारी है अपने घर का माहौल का जायजा लो। आप नमाज फजर के लिए जाते हो, बीबियां सोती रहती हैं, बच्चियां सोती रहती हैं, बहू सोती रहती है, बेटा जवान सोता रहता है। आपका नमाज पढ़ना सिर्फ आपके लिए काफी नहीं है। कल कयामत में यही बेटा अगर जहन्नम में जाएगा, अर्ज करेगा मौला ये मेरा बाप है, नमाज की तालीम नहीं दिया था। बहू कहेगी ये मेरा ससुर है, मुझे नमाज की तालीम नहीं दिया था। बेटी कहेगी मेरा बाप है जो पर्दे की तालीम नहीं दिया था। जहां बेटी जहन्नम में जा रही होगी वहां बाप भी जा रहा होगा। तन्हा अपने ख्याल न करो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई निगहबान है और हर किसी से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। आप जाओ सुबह नमाज के लिए, अपनी बेटी को भी उठाओ, अपनी बच्चियों को उठाओ, अपनी माओ को उठाओ, अपने दोस्तों को उठाओ, सब नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो। 2025 की सुबह जो नमूदार होगी वो खुशियों का पैगाम लेकर के आएगी, मसरतों की उजाड़ी लेकर के आएगी। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद जूद वल करम वालिहिल किराम मुबनिहिल करीम मोहम्मदिल करीमा। हजरात अभी तमहीद ही कलमात थे, अभी मैं कहाँ वहाँ तक पहुँचा, मगर फिर इंशाअल्लाह मैं उन खुतबा में से हूँ कि जैसे वक्त होता है फौरन अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बस ये पैगाम है, आने वाले वक्त में अपने हर दिन का शाम में मुहासबा कर लेना, कितनी नमाजें हमने अदा किया, कितने रोज़े रखे, कितनी अच्छाइयाँ की, कितनी गालियाँ दिया, कितने झूठ बोले, कितने सच बोले, दोनों का मुहासबा करना।
غلطی اگر انجانے میں ہو جائے کبھی تو سچی توبہ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا. دعا کرو اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے. ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے جن نوجوان دوستوں نے اس 31 کی نائٹ میں جب لوگ شراب و شباب و کباب کی محفلیں سجائے ہیں یا اللہ اس موقع پہ تیرے محبوب کے میلاد کو ان لوگوں نے سجایا ہے مولا ان کے گھروں کو سجا دے, ان کے دلوں کو منور فرما دے, ان کے کاروباروں برکتیں عطا فرما. جو سننے کے لیے آئے اس پاکیزہ محفل میں شریک ہوئے یا اللہ ان چمن فاطمی کے پھولوں اور علماء کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کو یہاں جانے سے پہلے اپنے بخشے بندوں میں شامل فرما لے. سب کی روزی روزگار میں کھیت کھلیان میں میرے مولا برکتیں عطا فرما. تا قیامت یہاں کے مسلمانوں کو ایسی راتوں میں دین کے تبلیغ کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے دامے درم قدم سخن حصہ لیا اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائے. اللہم ربنا سمعنا واتعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. السلام علیکم. ماشاءاللہ.